بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ خاتم النبیین ورحمۃ اللہ عالمین. Welcome to the new participant. This is our first session with the new participant to the 19 online. آج کا ٹاپک تو کلائمیٹ چینج ہے، لیکن اس سے پہلے میں نیو کمرز کے لیے کچھ باتیں بتانا چاہتا ہوں کہ what is the discipline they are supposed to follow with us. پہلی تو بات یہ ہے کہ آپ گھبرائیں نہیں. آپ کا سٹارٹ ہے، شروع میں کئی چیزیں مشکل محسوس ہوتی ہیں کیونکہ وی آر ناٹ یوزڈ ٹو ود دیز تھنگس، اس لیے تھوڑا سمجھنے میں اگر مشکل آپ کو پیش آئے گی، لیکن 3-4 سیشنز کے بعد آپ کو چیزیں آسانی سے سمجھ آنا شروع ہو جائیں گی، کیونکہ اکثر ہم باتیں ریپیٹ کرتے رہتے ہیں اور ویسے بھی دنیا کے جتنے ایشوز ہیں یہ انٹر کنیکٹڈ ہیں. تو کوئی بھی ان آئسولیشن انڈیپینڈنٹلی اسٹڈی نہیں کیا جا سکتا، یہ ساری کنیکٹڈ ہیں. کنیکٹڈ کیوں ہوتے ہیں کہ بیسیکلی ایشوز کیا ہوتے ہیں، جتنے بھی چیلنجز ہیں یا دنیا کے پرابلمز ہیں، یہ کیسے میں کہتا ہوں کہ انٹر کنیکٹڈ ہے. آپ کو ہم چونکہ ایک فلسافیکل انداز میں سوچنا سکھاتے ہیں، کس طرح بریک اپ کرنا ہے کویسچن کو، اس کا آنسر کیسے تلاش کرنا ہے. اب بات میں کر رہا تھا کہ یہ انٹر کنیکٹڈ کیوں ہیں، کہ آپ اگر گورننس کی بات کریں، آپ کلائمیٹ چینج کی بات کریں، ٹیررزم کی بات کریں، آپ اکانومی کی بات کریں، آپ فیمنزم کی بات کریں، جینڈر ڈسکریمنیشن کی بات کریں، آپ زینوفوبیا، اسلاموفوبیا کی بات کریں، جتنے بھی امپورٹنٹ ایریاز ہیں یہ انٹر کنیکٹڈ کیسے ہیں؟ یہ انٹر کنیکٹڈ ایسے ہیں کہ الٹیمیٹلی 2 آبجیکٹو ہوتے ہیں. دنیا کے جتنے بھی ایشوز ہیں، جتنے بھی ٹاپکس ہیں، جتنے بھی ڈومینز ہیں، انٹلیکچول ڈومینز ہیں، ایکیڈیمک ڈومینز ہیں، ان سارے کو اگر میں کہتا ہوں دے آر فوکسڈ آن 1 or 2 تھنگ. اگر میں کہوں گی انگلش لٹریچر از فوکسڈ آن دیٹ، اردو لٹریچر از فوکسڈ آن دیٹ، پشتو لٹریچر از فوکسڈ آن دیٹ، سندھی لٹریچر، بلوچی، پنجابی از فوکسڈ آن دیٹ. دنیا کی لوگ کہانیاں کنیکٹڈ ہیں، دنیا کی اکنامکس کنیکٹڈ ہے، گلوبلائزیشن کا ایک خاص مقصد ہے. جتنے ہمارے الائنسز ہیں ان کے بھی ایک جگہ جا کر سارے کنورج ہو جاتے ہیں. یہ جو کنورجنس ہے اس کے پیچھے وہ ڈائنامک فورسز کیا ہیں جنہوں نے سب کو اکٹھا کیا، یا کامنالٹی کیا ہے. یہ میں آپ کو بتاؤں کہ کامنالٹی 2 چیزوں کے گرد گھومتی ہے. یہ جتنے بھی الائنسز بنتے ہیں، جتنے بھی جنگیں ہوتی ہیں، جتنے بھی امن کے سمجھوتے ہوتے ہیں اس کے بعد، اور جتنے بھی پولیٹیکل اور اکنامک اور سوشل ڈائنامزم ہے ورلڈ میں، یہ 2 کن چیزوں پر فوکس ہے میں بتاؤں. ایک نیشنل انٹرسٹ پر فوکس ہے. آپ دنیا میں جو بھی کام کرتا ہے، کوئی بھی ملک، کوئی بھی نیشن کسی کے ساتھ جڑتا ہے یا کسی سے جنگ کرتا ہے، وہ اپنی نیشنل انٹرسٹ کو سرو کرنا چاہتا ہے. اور نیشنل انٹرسٹ میں ہوتا کیا ہے؟ آپ کی سوشو اکنامک گروتھ اینڈ ڈیولپمنٹ اور اس پر امپیکٹس، پازیٹیو امپیکٹس. اور دوسری بات کیا ہوتی ہے؟ ورلڈ وائڈ ایک کنسرن دنیا میں ڈیولپ ہوتا ہے، جس میں ساری دنیا کا کنسرن ہوتا ہے کہ آن دس پوائنٹ ہول ورلڈ شوڈ کنورج and they should collaborate and cooperate to realize those objectives, because those objectives have been considered and taken up and assumed in the benefit of the humanity. تو لہذا نیشنل انٹرسٹ اور ہیومینیٹیرین کنسرن جو ہیں، یہاں ساری چیزیں کنورج ہوتی ہیں. آج مثال کے طور پر کلائمیٹ چینج کی بات ہم کر رہے ہیں. کلائمیٹ چینج پر کیوں یو این او نے کانفرنسز کی؟ اس لیے کہ دس گلوبل وارمنگ اینڈ ایز اے ریزلٹ آف دیٹ دس کلائمیٹ چینج از گوئنگ ٹو افیکٹ ہیومینٹی ایڈورسلی. ساری دنیا اکٹھی ہو گئی. اف گرین پیس از دیئر، وہ کہتی ہے کہ دنیا میں درختوں کی تعداد کم نہیں ہونی چاہیے. اگر آپ کاٹتے ہیں تو اتنے کاشت کریں، اتنے لگائیں. وائی؟ یہاں ہیومینٹی آ گئی کہ وہ جو آکسیجن سپلائی کرتے ہیں وہ کم نہیں ہونی چاہیے. ہیومینٹی آ گئی. میں نے اب 2 باتوں کے گرد بات ساری گھمانی ہے. ایک نیشنل انٹرسٹ پر گھمانی ہے، ایک
ہیومینٹی کنسرنز پر گھمانی ہے۔ اگر ساری دنیا میں جینڈر ڈسکریمنیشن کے خلاف کوئی موومنٹ چل رہی ہے یا فیمنسٹ موومنٹ ہے، ساری دنیا کی خواتین کے لیے وہ موومنٹ ہے کہ دنیا میں کسی بھی خطے میں خواتین کے خلاف نہ کوئی اسالٹ ہو، نہ کوئی ریپ ہو، نہ ان کے جینوئن حقوق بینگ اے ہیومن بینگ پروٹیکٹڈ ہوں، کہ دنیا میں کیونکہ کلچر ہے کہ ویکر سیگمنٹس کو دبا لیا جائے، ان کے رائٹس کو یوزرو کر لیا جائے، تو لہذا یو این او نے اپنے چارٹر میں شامل کر لیا سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گول، اور اس سے پہلے ملینیل ڈیولپمنٹ گول میں، کہ عورتوں کے حقوق ساری دنیا کا ایک مشن ہے۔ اگر پاکستان شنگھائی کوآپریشن آرگنائزیشن میں جاتا ہے، وہ کس لیے جاتا ہے؟ وہ اپنی نیشنل انٹرسٹ کو سرو ہوتا دیکھ رہا ہے۔ اس میں ڈرائیونگ فورس کیا نکلی؟ آپ کی نیشنل انٹرسٹ۔ اگر پریزیڈنٹ اوباما ایران کے ساتھ ڈیل میں چلا گیا 2015 میں کہ آپ اپنے نیوکلیئر پروگرام کو ایک خاص حد تک محدود کر دیں، صرف سول پرپسز کے لیے استعمال کریں، ویپنری کے لیے نہ کریں، تو پھر وہ انہوں نے کیوں کیا؟ اپنی نیشنل انٹرسٹ کے لیے کیا۔ اگر ٹرمپ اس ڈیل سے باہر گیا تو اس نے کہا میرے ملک کی نیشنل انٹرسٹ بیٹر ایسے سرو ہوگی۔ اگر جو بائیڈن اب ریورسل کر رہا ہے اس کے نقطہ نظر کے مطابق امریکن نیشنل انٹرسٹ کا تقاضا ہے کہ اس ڈیل کو ریوائیو کیا جائے۔ کوئی بھی پوائنٹ لے لیں، الٹیمیٹلی دو چیزوں کے گرد تمام دنیا گھوم رہی ہے۔ یہ چیزیں ہیں، یہ تھوڑا سا آپ کے مائنڈ کو براڈن کرنے کے لیے میں نے بات کی ہے۔ اس کو ہم سوشیو پولیٹیکل ڈائنامزم کہتے ہیں، یا ڈائنامکس کہتے ہیں، یا ڈائنامک فورسز کہتے ہیں، یا ڈرائیونگ فورسز کہتے ہیں۔ اسی طریقے سے بے شمار اور چیزیں ہیں۔ اگر فیٹ اف ہے تو مقصد یہ ہے کہ دنیا میں منی لانڈرنگ کے جو کہ کریمنلز ہیں، ملکوں سے دولت لوٹتے ہیں اور اس کے بعد اس کو بیرون ملک بھیجتے ہیں، اور ان کو لیگلائز کرنے کے لیے ایز اے فورن ایکسچینج پھر اپنے ملک میں بھیجتے ہیں تاکہ ایکسیپٹ ہو جائے وہ، چونکہ فورن ایکسچینج ریمیٹنسز ایکسیپٹ ہو جاتی ہیں۔ لیکن کک بیکس اور کمیشن کی شکل میں ملک کو لوٹنا، اس کو غلط قرار دیا گیا ہے، یا کوئی اور طریقے سے سمگلنگ سے، ڈرگ کے کاروبار سے آپ نے پیسہ کمایا ہے، تو یہ ساری دنیا میں ڈرگ سے ریلیٹڈ کاروبار کو منع کیا گیا ہے۔ کیوں؟ یہ پھر ہیومینٹی کے خلاف ہے۔ کیونکہ اگر ساری دنیا ڈرگ ایڈکٹ ہو جاتی ہے اور نشے کا شکار ہو جاتی ہے تو آپ بتائیں یہ گلوب کیا ہو جائے گا؟ تو لہذا ڈرگ کے خلاف ساری دنیا کا کنسنسس ہے۔ اسی طرح ٹیررسٹ اٹیک ہیں کہیں ہو رہے، اگر کوئی آرگنائزیشن ان کو فنڈ کرتا ہے، کیونکہ ٹیررزم کو ریجیکٹ کیوں کیا گیا ہے بتائیے؟ اگر میں نے یہ دو یارڈ سٹک آپ کے سامنے رکھ دی تو کتنا آسان ہو جائے گا آپ کا انالیسس کرنا کہ ٹیررزم کیا کرتا ہے، کہ اس میں انوسینٹ لائیوز ایٹ سٹیک ہو جاتی ہیں۔ کہ جب آپ ایک بام بلاسٹ کرتے ہیں کسی بازار میں یا کسی انسٹیٹیوشن میں، تو جو لوگ ہلاک ہوتے ہیں وہ آپ کے ڈائریکٹ ٹارگٹ نہیں ہوتے، ٹارگٹ کہیں اور ہوتا ہے۔ یہ صرف آپ نے اپنے ٹارگٹ کو انفلوئنس کرنے کے لیے، پریشرائز کرنے کے لیے، اور اپنے الٹیریئر ڈیزائن اور موٹیوز کو ریئلائز کرنے کے لیے ایک ٹول کے طور پر استعمال کرنا ہوتا ہے۔ ان بے قصور اور معصوم لوگوں کا قصور کیا ہے؟ ان عورتوں، بچوں، مردوں کو جو کہ اس بام بلاسٹ کی وجہ سے ہلاک ہو جاتے ہیں۔ اس لیے ساری دنیا میں کہا کہ ٹیررزم جو ہے یہ ایز اے مینز اور موڈ ٹو ریئلائز ایون لیجیٹمیٹ آبجیکٹیوز درست نہیں ہے۔ دیکھیں یہاں پھر ہیومینٹی آ گئی، اسی لیے اس میں شامل کیا کہ منی لانڈرنگ اور ٹیررزم کو فنڈ کرنے والے ملک اور ادارے یہ خلاف انسانیت ہیں، اس کو ڈسکریج کیا جائے۔ دنیا میں آرگنائزیشن بنایا، دنیا کے سرٹن رولز اینڈ ریگولیشنز ہیں۔ ایک آپ کا اپنا ملک ہوتا ہے جس کو سرٹن رولز اور ریگولیشن سے اس کو آپ چلاتے ہیں، جس کو آپ کانسٹیٹیوشن کی شکل میں فریم کرتے ہیں۔ اسی طرح ورلڈ کے رولز اور ریگولیشن ہیں جو کہ دنیا کا سب سے بڑا ادارہ
यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन, उसके तहत चलते हैं। हम सब सिग्नेटरी हैं, यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट्स चार्टर है। फिर इसी तरह अगर कोई बैनुल अक़वामी इश्यूज बनते हैं या कोई इवेंट्स होते हैं या कोई इंसानियत के खिलाफ किसी ने ऐसा एक्शन किया होता है तो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में केस ले जाए जाते हैं। जब आप देखें कि बोस्निया हर्ज़ेगोविना में एथनिक क्लींजिंग सर्ब्स ने की तो फिर सर्ब्स के उस वक्त के लीडर के खिलाफ आईसीजे में केस गया। इसी तरीके से अब कोशिश हो रही है कि रोहिंग्या मुस्लिम्स के साथ जो हाई हैंडनेस हुई है म्यांमार में, उसके खिलाफ भी एक्शन किया जाए, क्योंकि वो एक जीनोसाइड उसको कहा गया है। तो ये चीजें हैं, वो ह्यूमैनिटी के कैटेगरी में आ गया है। तो अभी आज जो हमने बात की है कि दुनिया की दो सबसे बड़ी ड्राइविंग फोर्सेज हैं, या आपकी नेशनल इंटरेस्ट की वजह से आप कर रहे होते हैं, इवन जंगें आप करते हैं अपने आप को, अपनी नेशनल इंटरेस्ट को एक्सपेंड करने के लिए। बाज़ का आप कमज़ोर मुल्कों या अलायंसेस के खिलाफ काम करते हैं और आप जो ह्यूमैनिटी के एस्टेब्लिश्ड प्रिंसिपल्स हैं उनको भी वायलेट आप कर देते हैं कि मेरी नेशनल इंटरेस्ट का तकाजा है। उसमें आप ये भूल जाते हैं कि यू आर गोइंग अगेंस्ट द नेशनल इंटरेस्ट ऑफ अदर कंट्रीज। तो लिहाजा फिर ऐसे इश्यूज यूएन में भी जाते हैं, सिक्योरिटी काउंसिल में जाते हैं। सिक्योरिटी काउंसिल फिर उसमें फैसले करती है और एग्रेसर को कंडेम करने की कोशिश करती है कि एग्रेसर दुनिया में कंडेम हो। अगर सिक्योरिटी काउंसिल अपनी नेशनल इंटरेस्ट की वजह से ना करे कंडेम, क्योंकि वो 5 परमानेंट को एक वीटो दिया गया है, बाज़ वो जस्टिस की बुनियाद पर नहीं करते, अपनी इंडिविजुअल नेशनल इंटरेस्ट की बुनियाद पर वीटो कर देते हैं। तो लिहाजा फिर मामला जनरल असेंबली में ले जाया जाता है कि डेमोक्रेटिकली उस चीज को डिस्करेज किया जाए। वहां चूंकि मुल्कों की अक्सरियत से पूछा जाता है कि बताएं ये पॉइंट ऑफ एग्रेशन है कि नहीं है, और दुनिया का कंसेंसस कभी भी अग्रेसर के हक में नहीं होता। तो वो एक सिर्फ प्रेशर पॉइंट होता है, लेकिन उसके पास चूंकि पावर नहीं है। तो तीसरी चीज आप देख रहे हैं कि दुनिया में जो अंदाज चला है अनफॉर्चुनेटली, वो है पावर पॉलिटिक्स। और दुनिया में डेमोक्रेसी उस वक्त आएगी जब दुनिया सही मानों में सिविलाइज्ड होगी, और सिविलाइज्ड उस वक्त होगी, हम अल्टीमेटली कंक्लूड करते हैं, कि जब दुनिया के फैसलों का इख्तियार आप सिक्योरिटी काउंसिल को ना दें, जबकि सिक्योरिटी काउंसिल के 5 परमानेंट ये मान जाएं कि सारे इख्तियारात जनरल असेंबली को दिए जाएं, वर्ल्ड कंसेंसस डेमोक्रेटिकली दुनिया के मामलात को चलाए और फैसले करे, फिर दुनिया में अमन कायम होगा। और इसको अभी यूटोपिया समझा जाता है। इट विल टेक टाइम कि डेमोक्रेसी यानी इंटरनेशनल डेमोक्रेसी सही मानों में एस्टैब्लिश हो, और ये बड़ा वक्त लगेगा, इसलिए कि पावरफुल कभी भी अपने इख्तियारात असूल व कवानीन के सुपुर्द करना नहीं चाहता। असूल व कवानीन के सुपुर्द वो कौम, वो माशरा, वो फर्द करना चाहता है जो कमजोर हो। ताकतवर तो असूल व कवानीन को तोड़ता है, वो यूजर्प करता है, वो अपना हक समझता है एक्सप्लॉइट करना। लिहाजा ना वो जस्टिस की कभी डिमांड करता है, ना असूल कवानीन की डिमांड करता है। जस्टिस और असूल कवानीन की डिमांड हमेशा तारीख में कमजोर तबकात ने की कि हमें इंसाफ दिया जाए। ये एक ट्रेजिक कंक्लूजन होता है दुनिया का जब भी हम डिस्कस करते हैं। तो ये एक प्रियम्बल है, स्टार्ट है, न्यू कमर्स की ये वेलकमिंग जेस्चर है। हम उन्हें बताना चाहते हैं कि इंटरनेशनल पॉलिटिकल सोशल जो डायनामिज्म है, ये उसका एक ब्रीफ एम्बलम आपके सामने हमने पेश किया। लो जी, इन चीज़ों को पेश नज़र आप देखेंगे कि वो लोग जो फॉर ए मंथ हमारे साथ हैं, वो इस चीज़ को एंडोर्स करेंगे, इसको कि भी जितने भी हमने इश्यूज डिस्कस किए हैं उनमें ये सारी चीज़ें इसी चीज़ों के गिर्द घूम रही हैं। और जितने भी इश्यूज हैं अल्टीमेटली कि क्यों अगर ग्लोबल वार्मिंग में कुछ कंट्रीज कोल को या फॉसिल फ्यूल की बर्निंग कम क्यों नहीं करना चाहते, इसलिए कि दैट इज इन देयर नेशनल इंटरेस्ट। अगर उन पर प्रेशर है तो ह्यूमैनिटी के कंसर्न की वजह से प्रेशर है, और वो यूएनओ की वजह से प्रेशर होगा, वो सिविल सोसाइटीज की वजह से प्रेशर होगा, वो कॉमन मैन की वजह से प्रेशर होगा। लेकिन मुल्क जो हैं
جن کی نیشنل انٹرسٹ کے خلاف ہے فاسل فیول کی برننگ پر کرب لگانا یا کم کرنا، وہ مختلف ہیلو بہانوں سے اس سے نکلنے کی کوشش کریں گے۔ اور آپ دیکھیں گے کہ جتنے بھی یہ کلائمیٹ چینج کے حوالے سے میٹنگز ہوئی ہیں، کانفرنسز ہوئی ہیں، ڈیسیژنز ہوئے ہیں، who are reluctant to impose and implement and follow the decisions، وہ جو کہ نہیں چاہتے اور سمجھتے ہیں کہ فاسل فیول جو ہیں ان کی برننگ ان کی نیشنل انٹرسٹ کے حق میں ہے اور وہ انٹرنیشنل کمیونٹی کے خلاف ہے۔ اس نے کہا انٹرنیشنل کمیونٹی بھاڑ میں جائے، ہیومینٹی بھاڑ میں جائے، ہمارا ملک میں فائدہ ہے، اس لیے کہ جب آپ گرین ہاؤس گیسز کو امٹ کر رہے ہیں تو دوز ول ناٹ ریمین کنفائنڈ ٹو یور نیشن اونلی۔ اگر امریکہ برن کر رہا ہے، چائنا کر رہا ہے یا انڈیا کر رہا ہے تو CO2 یا میتھین اور سلفر ڈائی آکسائڈ کو کنفائن نہیں رہیں گی کہ دے ول ریمین ود ان دا باؤنڈریز آف دیٹ کنٹری، وہ تو ہوا کے دوش پر ایک دم کراس کر جائیں گی اور دنیا میں گھوم جائیں گی۔ تو جب ڈسٹریبیوشن ہو گئی ایکولی تو آپ پر اس کے امپیکٹ آن دا ایوریج ایک جیسے ہو گئے، کم ہو گئے گویا کہ۔ تو لہذا اس میں پھر سب سے زیادہ نقصان میں وہ رہتے ہیں جو کنٹریبیوٹ تو نہیں کرتے گرین ہاؤس گیسز کی امیشن کو، لیکن دے آر بیئرنگ دا برنٹ آف دیٹ ان دا فارم آف کلائمیٹ چینج۔ اسی طرح پاکستان یا فلپینز کی ہم مثال دیتے ہیں، دے آر دوز کنٹریز جو کہ دنیا کا 0.3 سے لے کر 0.5% تک گرین ہاؤس گیسز ایمٹ کرتے ہیں، لیکن ان پر جو نیگیٹو اثرات ہیں وہ اتنے ہی ہیں جتنے چائنا، انڈیا یا امریکہ پر ہوتے ہیں، اور جو کہ تینوں لارجسٹ پروڈیوسر ہیں اور ایمیٹرز ہیں آف گرین ہاؤس گیسز۔ تو نقصانات میں ہم ایک جیسا شیئر لے رہے ہیں جبکہ فائدوں میں ہمارا شیئر نہیں ہے۔ ابھی آپ دیکھیں سلائیڈ دوسرا میں بتا دیتا ہوں، جب ہمارا سیشن ختم ہوگا پھر ہم زوم سسٹم سے ہم ویٹ کرتے ہیں، وہاں سے ہمیں میل آتی ہے ریکارڈنگ کی، پھر ہم اس کو ڈاؤن لوڈ کر کے آپ کے جو واٹس ایپ گروپ بنایا ہوا ہے اس میں ہم پوسٹ کر دیتے ہیں، وہ آپ کو اویلیبل ہوتی ہے، آپ کسی وقت بھی ڈیورنگ دا نیکسٹ ویک آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں، سن سکتے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو سلائیڈز آپ کو دکھائی جائیں گی یہ بھی انویریبلی یہی سلائیڈ ہم آپ کو پیج پر اپلوڈ کر دیں گے۔ تقریباً 70 کے قریب ٹاپکس ہیں ہمارے جن کو ہم 3 ماہ میں ڈسکس کریں گے، اور اسی طریقے سے کوئی نئی چیزیں بھی جو ساتھ ساتھ آ رہی ہوتی ہیں ان کو بھی انکارپوریٹ کرتے ہیں۔ باقی اگر آپ یہاں کوشچن نہ کر پائیں تو نو پرابلم، آپ انڈیویجولی جو آپ کے ساتھ واٹس ایپ پیج ہے میرا آپ اس پر کر سکتے ہیں۔ اگر میں سمجھوں گا کہ وہ یوزفل ہے باقی کے لیے بھی تو وہ میں ایک آدھ پوائنٹ آف ڈسکشن بنا لیتا ہوں سیشن سٹارٹ کرنے سے پہلے۔ تو بعض اوقات میں اصل ٹاپک سے ایک فالتو ٹاپک بھی کر لیتا ہوں جب میں سمجھتا ہوں کہ میرے ان 70 رائٹس میں تو موجود نہیں ہے لیکن وہ امپورٹنٹ ہے اور دیٹ از گڈ فار یو، پھر اس کو میں انکلوڈ کر لیتا ہوں۔ اب یہ 19 آن لائن ہے، اٹ مینز یہ 19واں مہینہ چل رہا ہے ہمارے آن لائن کلاسز کا۔ جو اگلا شروع ہوگا تو وہ 20th آن لائن ہوگا۔ یہ ٹاپک جو ہمارے ہیں یہ اسی طرح ریپیٹ ہوتے ہیں with certain amendments which are made keeping in with the ground realities, or if there is any new development that is incorporated in that۔ اب یہ جو ہمارا مارچ میں پروگرام چل رہا ہے اس کے بعد یہ پھر جون میں دوبارہ ہم اس کو ٹچ کریں گے ان ٹاپکس کو along with the new developments۔ Let us move forward now۔ یہ ہے کلائمیٹ چینج، یہ اس وقت دنیا کا بہت بڑا مسئلہ ہے۔ دنیا کے جیسے میں نے بتایا کہ 4-5 بڑے ایشوز ہیں جن پر آپ کو ہر صورت کمنٹ چاہیے کیونکہ یہ ایگزام میں ہر لحاظ سے کسی نہ کسی طریقے سے آتے ہیں۔ یہ ساری گلوب کو افیکٹ کر رہا ہے، چونکہ جیسے میں نے کہا نا 2 ہی چیزیں ہوتی ہیں، یا تو آپ کے کسی نیشنل انٹرسٹ کی وجہ سے کنٹری افیکٹڈ ہے یا آپ کی گلوب افیکٹ ہے۔ تو یہ چونکہ گلوبل ایشو ہے اس لیے UNO کا حصہ بنا ہوا ہے۔ تو ہم نے ایسے کی شکل میں سٹارٹ کیا، اس کی ہم نے اس لیے آؤٹ لائن بنائی ہے۔ یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ میں نے تو اس کے 9 پوائنٹس آپ کے سامنے لکھے ہیں، لیکن میرے حساب سے آؤٹ لائن ایسے کی جو ہے اس میں کم از کم 10 پوائنٹ آپ کے پاس ہونے چاہیے، کم از کم آپ اس کو 15 تک لے جا سکتے ہیں۔ تو میں اس کو تھوڑا سا مختصر رکھتا ہوں تاکہ ایک سکوپ رکھتا ہوں آپ کے لیے کہ آپ اس کو ایکسپینڈ کریں، کیپنگ ان ویو یور اسٹڈی آف مائی رائٹس اپ،
اینڈ یور ایڈیشنل اسٹڈی فرام اینی ادر سورس، تو آپ اس کو 10 سے 15 پوائنٹس تک لے جا سکتے ہیں، یا اگر آپ کنفائن کریں یہ 9 کے 9 ہی لکھیں اگر اس طریقے سے، تو پھر بھی آپ اچھے مارکس لے سکتے ہیں۔ کچھ لوگوں میں اگر صلاحیت پیدا نہیں ہوتی تو نو پرابلم، یہ جو بنائے ہیں یہ سفیشینٹ ہیں، آپ کو پاس کر دیں گے ایسے میں سے۔ ایسے کی جو بنیادی چیز ہے وہ کہ آپ کو اس میں آؤٹ لائن ہر صورت دینی چاہیے۔ کیوں دی جاتی ہے؟ کبھی آپ نے سوچا کہ ایسے میں آؤٹ لائن کیوں رکھی گئی ہے؟ اس لیے رکھی گئی ہے کہ ایسے میں ایک تو اس کی لینتھ بڑی ہے، اور سب ٹائٹل لکھنے کی آپ کو اجازت نہیں یا پسند نہیں کیا جاتا، تو اگر سب ٹائٹل بھی نہیں ہے، ایک لانگ ڈسکرپشن ہے، تو آپ ریڈر کو یہ بتائیں کہ میں نے یہ چیزیں اس میں ڈسکس کی ہیں۔ یہ بالکل ایسی ہے جب آپ بک دیکھتے ہیں کوئی، تو آپ اس بک سے پہلے کنٹینٹس کا ایک چیپٹر ہوتا ہے کہ یہ کنٹینٹس ہے، تو ہر بندہ بک کھولنے سے پہلے کنٹینٹس کی لسٹ دیکھتا ہے اور اپنی پسند کے ایریا کو پھر اٹھاتا ہے اور وہ اسٹڈی کرتا ہے۔ تو اسی طریقے سے یہ چونکہ ایک لینتھی ڈسکرپشن ہے، تو اس لیے اس میں آؤٹ لائن رکھی گئی ہے تاکہ ریڈر یہ سمجھے کہ کیا کیا باتیں آپ نے کی ہیں اور کس آرڈر سے کی ہیں۔ دوسری بات تھیسس سٹیٹمنٹ ہوتی ہے، بعد کا تو کہا جاتا ہے کہ تھیسس سٹیٹمنٹ لکھیں، اگر نہ بھی ہو تو آپ بنا دیں، وہ بھی ریڈر کی ایک ہیلپ کے لیے ہوتی ہے۔ تھیسس سٹیٹمنٹ کیا ہوتی ہے کہ آپ اپنا سارا ایسے کس بنیادی چیز پر بلڈ اپ کرنا چاہتے ہیں، کس فلسفی پر، کس آنسر پر، کس سٹینڈ پوائنٹ، کس پوزیشن پر سارا ایسے بلڈ اپ کرنا چاہتے ہیں، اور وہ تعلق ہوتا ہے تھیسس سٹیٹمنٹ کا کوسچن سے، کہ جو کوسچن کیا گیا آپ اس کا آنسر کیا دیتے ہیں۔ دوسرے لفظوں میں اگر آپ مجھ سے پوچھیں کہ تھیسس سٹیٹمنٹ کو ایک سینٹینس میں ڈیفائن کریں، تو میں کہتا ہوں کہ دس از ون سینٹینس آنسر ٹو دا کوسچن، اور پھر سارا ایسے کیا ہوتا ہے، اس ون سینٹینس آنسر کی ایلیبوریشن ہوتی ہے، آپ اس پر اس کی بلڈنگ کو استوار کرتے ہیں، وہ ایک فاؤنڈیشن ہوتی ہے جس کی بنیاد پر یو اریکٹ دا ہول بلڈنگ آف ایسے۔ ابھی میں ایک کوسچن سامنے رکھوں گا تو اس کوسچن کی میں ایک تھیسس سٹیٹمنٹ بنائی ہوئی ہے، یہ فار انسٹنس فار ایگزامپل آپ کے لیے۔ تو یہ جیسے پہلا آؤٹ لائن ہے، انٹروڈکشن ہوتا ہے، سٹارٹ جو پہلا پیراگراف، اور یہ ہمیشہ یہ ہوتا ہے آپ ایکسٹینٹ اور سویرٹی آف دا پرابلم۔ یہ چونکہ یہ جو ایسے میرا ہے اس میں یہ خاص کوسچن کو میں نے نہیں پیش رکھا، یہ ٹوٹل رکھا ہے کہ جی یہ کلائمیٹ چینج کیا ہے، اس کے امپیکٹس کیا ہوئے ہیں، اس کے کازز کیا ہیں، پھر اس کے سلوشنز کیا ہیں۔ تو یہ ایک جنرل میں نے اس لیے رکھا ہے کہ کسی بھی اینگل سے آپ کو آئے تو آپ اس میں سے پوائنٹ اٹھا سکیں۔ اسی لیے میں نے ایکسٹینٹ اینڈ دا سیویرٹی آف دا پرابلم، ورلڈ اراؤنڈ اینڈ پاکستان۔ تھیسس اسٹیٹمنٹ دا فوکل پوائنٹ اراؤنڈ وچ دا ایسے ریوالوز، یہ میں نے بات کی، ڈیمیج کازڈ بائی دا کلائمیٹ چینج، فلڈز، اسٹارمز، ڈراؤٹس، ہیٹ ویو، دا رائز ان دا سی لیول، inundation of the low-level islands and deltaic regions, smog, etc. The process of global warming, the greenhouse effect of the CO2 and methane-like gases, and the rise of the average mean temperature of the globe. دیکھیں گلوبل وارمنگ کو ہم کہتے ہیں ایوریج رائز آف دا مین ٹیمپریچر، یہ ہے اوور اے سرٹن پیریڈ آف ٹائم۔ مین کازز برننگ آف فاسل فیولز، لیس ٹلٹ اوور رینیویبل ریسورسز۔ رینیویبل ریسورسز ہم کہتے ہیں فاسل فیولز کے علاوہ جو کہ یہ گرین ہاؤس گیسز کو امٹ نہیں کرتے پروسیس، مثلاً ہائیڈل سورس آف انرجی ہے، رننگ واٹر ہے، اس کی کائنیٹک انرجی کو آپ یوٹیلائز کر کے الیکٹریسٹی پروڈیوس کرتے ہیں، انوائرمنٹ پولوشن نہیں ہوتی اس سے۔ لائک وائز اگر آپ ونڈ انرجی کو یوٹیلائز کرتے ہیں، ایک کائنیٹک انرجی آف دا ونڈ کو یوٹیلائز کر کے وہ ٹربائن کو گھما دیتی ہے، اور ٹربائن جب میگنیٹ کے گرد گھومتا ہے تو پھر الیکٹریسٹی پروڈیوس ہوتی ہے، تو آپ ونڈ سے آپ نے پیدا کر لی۔ اصل میں تو آپ نے ٹربائن گھمانے کے لیے پاور کہیں سے لینی، کہ میگنیٹ کے گرد ایک خاص جب آپ چیز کو گھماتے ہیں تو الیکٹریسٹی پروڈیوس ہوتی۔ گھمانا کیسے؟ اگر آپ واٹر کی کائنیٹک انرجی کو یوز کر کے گھما دیا اس کو،
تو وہ آپ کا کام ہو گیا. اگر آپ نے ونڈ کی کائنیٹک انرجی کو یوز کر لیا، ٹربائن کو گھما دیا، آپ کا کام ہو گیا. لیکن سولر انرجی میں وہ نہیں ہے. سولر میں سن کی جو انرجی ہے اس کو فوٹو وولٹائک سیلز ہوتے ہیں جو کہ سن کی انرجی کو ڈائریکٹلی الیکٹریسٹی میں تبدیل کر دیتے ہیں. وہ ایک ڈیفرنٹ پروسیس ہے. تو یہ تینوں دنیا کے امپورٹنٹ رینیویبل ریسورسز ہیں. پھر آپ ٹائیڈل انرجی ہے. اب چونکہ ٹائیڈز آ رہی ہیں، ویوز آ رہی ہیں، سمندر سے ہٹ کر رہی ہیں کوسٹ کو، اب وہ مسلسل ایک انرجی ہے واٹر کی کائنیٹک انرجی، آپ اس کو بھی یوٹیلائز کر کے ٹربائن کو گھما سکتے ہیں. تو کئی جگہ وہ یوز ہو سکتی ہے. پھر اسی طرح تھرمل انرجی ہے زمین کی. زمین اندر سے ہاٹ ہے اور بعض اوقات وہ کئی علاقوں میں ہاٹ سپرنگز کی شکل میں باہر آ رہی ہوتی ہے، تو آپ ان کو استعمال میں لا سکتے ہیں. تو یعنی ارتھ کے اندر جو گرمی ہے اس کو آپ یوٹیلائز کر سکتے ہیں. باقی یہ جو فاسل فیول کا کہ آپ نے یعنی پانی کو گرم کیا، بھاپ بنی، بھاپ سے آپ نے ٹربائن چلا لیا. اس میں ایک کائنیٹک انرجی ہوتی ہے، بھاپ جب سپیڈ سے کہیں سے نکلے گی تو آپ وہ گھما سکتی کسی چیز کو. برننگ کہاں سے کی؟ آپ نے فرنس آئل سے کی برننگ، آپ نے گیس کی برننگ سے کی، اور یا آپ نے کول کی برننگ سے کی. تو آپ نے پانی کو گرم کیا، بھاپ میں تبدیل کیا، بھاپ کی جو کائنیٹک انرجی اس سے آپ نے ٹربائن چلا لیا اور پھر آپ نے پاور جنریٹ کر لی. ایفرٹس میڈ ٹو ڈیل ود دا ایشو: کیوٹو پروٹوکول، پیرس کلائمیٹ ڈیل، یونائٹڈ نیشنز پولینڈ کانفرنس اینڈ انڈیفرنس آف دا میجر ایمیٹرز ٹورڈ دیز ایگریمنٹس. تو وہ ریلکٹنٹ رہے جیسے میں نے بتایا، اور فائنلی ہوئی 2019 میں یو این کلائمیٹ ایکشن سمٹ نیو یارک. پھر کیمپین بائی گریٹا تھمبرگ، یہ ایک ٹین ایجر لڑکی ہے، اس نے ایک ماس موومنٹ شروع کی، پبلک میں اویئرنیس کریٹ کرو اور پریشر کریٹ کرو آن دا میٹرز. تو اس کی ایک کنٹریبیوشن ہے، اس نے موومنٹ لانچ کی، اس کا ہم ذکر کر دیتے ہیں. یہ بنیادی طور پر اکیلی یہ نہیں، اور بھی تنظیمیں دنیا میں کر رہی ہیں کہ حکومتوں کو مجبور کیا جائے، اور واقعی پھر اس کا امپیکٹ ہوتا ہے، اور الٹیمیٹلی ہم نے اس کو سلوشن دینا ہے اور کنکلوژن دینا ہے. اب تھیسس اسٹیٹمنٹ ہم نے بنائی ہے کہ وائی اٹ از اے، اصل میں کوشچن ہے کہ وائی اٹ از اے فارمیڈیبل. میں اس کے تحت ایک کوشچن بھی بنا دوں گا آپ کو جس کی یہ تھیسس اسٹیٹمنٹ بنائی ہے. تو بیسیکلی یہ ہے کہ وائی اٹ از کنسیڈر اے ویری امپورٹنٹ فارمیڈیبل ایشو ایٹ دا انٹرنیشنل لیول. تو پھر ہم نے اس کا کیا ہے کہ کلائمیٹ چینج از اے ہیومن انڈیوسڈ calamity due to increased emission of greenhouse gases. Man, though, has the ability to arrest the same by way of switching over to renewable sources of energy, but the indifference of the largest emitters of greenhouse gases on account of their commercial expediencies has made it difficult to achieve the desired results toward the end of this century. اب یعنی سارا میرا جو بلڈ اپ ہے وہ میں نے یہ تھیسس پر یا فوکل پوائنٹ کے گرد گھمایا. یہ آپ دیکھیں گے. اب کلائمیٹ چینج کیا ہے؟ which is caused by the excessive emissions of greenhouse gases like CO2 and methane is a human induced calamity. یہ دیکھو نا، ایک پوائنٹ ہے، اس پوائنٹ کو میں نے آگے کاغذ میں لکھا. اب انسانوں نے پیدا کیا. اب یہ تھوڑا سا بتا دوں کہ گلوبل وارمنگ ہوتی کیا ہے اور یہ کلائمیٹ چینج کا افیکٹ کیا ہوتا ہے. دیکھیں، یہ جو گرین ہاؤس گیسز میں سب سے امپورٹنٹ گیس ہے کاربن ڈائی آکسائڈ CO2. یہ جب بھی کوئی آپ فاسل فیول کہتے ہیں جو زمین سے چیزیں ایسی نکلیں جو کہ آگ جلانے کے کام آتی ہیں. تو یہ تین چیزیں زمین سے نکلتی ہیں، ان کو ہم فاسل فیولز کہتے ہیں. ایک پیٹرولیم، کول اینڈ نیچرل گیس. اس کا سورس ایک ہی ہے. اگر یہ دیکھیں کہ یہ پیدا کیسے ہوتی ہیں کہ اوور اے لانگ پیریڈ آف ٹائم، یعنی ملینز آف ایئرز میں یہ تبدیلی واقع ہوتی ہے کہ جو کہ سمندر کے جو لائف ہے، میرین لائف ہے، جب اس کی ڈیتھ ہوتی ہے، they keep on settling on the bed of the sea. اسی طریقے سے جو دنیا کے فارسٹ ہیں، یہ بھی وقت کے ساتھ، جب انسان ابھی دنیا میں نہیں تھا تو درخت تو تھے، تو وہ بھی سیلاب کی نظر ہوئے، گر گئے. اچھا، اس کے اوپر زمین کی موومنٹس بھی ہوتی رہی، اپ ہیولز، تو وہ بریڈ ہو گئے انڈر دا سائل. انڈر
huge temperature and pressure over a longer period. درخت ہیں وہ تو کنورٹ ہو جاتے ہیں کول میں، اور جو میرین لائف ہے وہ ڈیتھ کے بعد وہ پیٹرولیم اور گیسز میں کنورٹ ہو جاتی ہے، اور پھر جب آپ اس کو ڈرل کرتے ہیں تو یو ریچ دیٹ ایریا ویئر دیٹ گیس اور پیٹرولیم از دیئر اور ویئر دا کول از دیئر. اس کو ہم فاسل فیولز کہتے ہیں، کیونکہ یہ بنیادی طور پر ان سی اینیملز اور ان درختوں کے فاسلز ہیں جو کہ کنورٹ ہو جاتے ہیں انٹو دیز آل ٹوگیدر میٹامورفک فارمیشنز. کول چونکہ ایک ڈفرینٹ پروسیس ہے، یہ فلورا کی وجہ سے ہوتا ہے، یعنی ویجیٹیٹو کور کنورٹ ہوتا ہے کول میں، لیکن وہ جو پیٹرولیم اور نیچرل گیس کا ایریا ہے وہ اینیمل سے اس کا تعلق ہے. ان کی ڈیتھ کے بعد ان کی کنورشن ہوتی ہے. It is believed to be the third largest concern of humanity after widening of rich-poor gap and worldwide aging of the population. اب دیکھیں دنیا میں دو اور پرابلم آپ کے سامنے آ گئے. دنیا کا کنسرن ہیومینٹی کا جو آپ دیکھیں نا، یہ سارے ہیومینٹی کا کنسرن نا آج کا ٹاپک، کہ ایک تو رچ پور کا کیا وائڈن ہو رہا ہے ساری دنیا میں، یعنی جتنے بھی ویلفیئر سٹیٹس بن گئی ہیں، اکنامک ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، اویئرنیس آئی ہے. Despite all these things آپ دیکھتے ہیں کہ even the rich countries of the world, the gap between rich and poor is widening. یہ جو موجودہ سسٹم ہے ہمارا کیپٹلسٹ سسٹم ہے، اس کا بھی ایک شاخسانہ ہے. اب امریکہ میں چلے جائیں آپ کو دیکھیں گے کہ وہاں بھی ہوم لیس پیپل ہیں اینڈ they are beggars. تو وہ ان کے لیے فوڈ اور ایٹیبلز بھی پرابلم ہے. پھر اسی طرح دنیا کا دوسرا بڑا مسئلہ جو انسان کا پیدا کیا ہوا ہے وہ ہے ایجنگ آف دا پاپولیشن. تو آپ جیسے کہ جانتے ہیں یورپ میں جو دنیا کے ترقی یافتہ ممالک ہیں، یہ جب انسان کی اکنامک کنڈیشن اچھی ہوتی ہے، ایجوکیشن اچھی ہوتی ہے، تو وہ فیملی پلاننگ میں چلا جاتا ہے. فیملی پلاننگ میں اس کی کلچر ہے کہ وہ لائف کو انجوائے کرنے کے ایلیمنٹ میں جاتا ہے اور دنیا کی کمپلشن سے آزاد ہو جاتا ہے. تو وہ اپنی ایک انڈیویجول جو ریکریشن ہے، انٹرٹینمنٹ ہے، کوالٹی آف لائف، وہ اس کا فوکس بن جاتی ہے. تو لہذا وہ کہتا ہے کہ بچے لائبلٹی ہوتے ہیں، وہ آپ کا ٹائم لیتے ہیں، تو وہ جنرلی کہتے ہیں کہ آپ کے جو لائف کا انجوائمنٹ پیریڈ ہے اس کو کم کرتے ہیں، اور آپ نے دیکھا کہ وہ بچے پیدا کرنے سے نکل جاتے ہیں. اب آپ نے دیکھا دس ہیپن ان یورپ، دس ہیپن ان جاپان، دس ہیپن ان یونائٹڈ اسٹیٹس اور آسٹریلیا اور نیوزی لینڈ. ان میں برتھ ریٹ جو ہے اور گروتھ ریٹ ہے پاپولیشن کا وہ ڈراسٹیکلی نیچے آیا ہے، جس سے کیا ہوا کہ جو پہلے لوگ پیدا ہو چکے ہیں وہ ایجڈ ہوتے گئے، اور ایجڈ اس لیے ہوئے ان کی لائف ایکسپیکٹنسی بڑھ گئی وقت کے ساتھ، کیونکہ دنیا میں کیوریبل ڈیزیزز جو ہیں ان کی علاج آ گئے، اور دوسرا ہائیجین اور بیلنس ڈائٹ ہے وہ اویلیبل ہو گئی، لوگوں میں اویئرنیس آ گئی، تو اس سے یہ ہے کہ ان کی لائف ایکسپیکٹنسی انکریز ہوئی. اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ ڈیولپڈ ورلڈ ساری کی جو لائف ایکسپیکٹنسی ہے دیٹ ہیز کراسڈ 85. تو 85 سے اوپر ایوریج لائف ہے. تو اسی لیے آپ دیکھ رہے ہیں کہ ان ملکوں کے صدر بھی 72 76 سال کے صدر ہیں. لیکن اس کے ویزا بھی پاکستان دیکھیں، ہم جتنا بیکورڈ ہیں اتنی ہی ہماری لائف ایکسپیکٹنسی کم ہے، اور ہماری مورٹیلٹی ریٹ جو ہے، ڈیتھ ریٹ جسے ہم کہتے ہیں، وہ بہت زیادہ ہے. اس لیے آپ دیکھیں کہ پاکستان کی جو ایوریج لائف ایکسپیکٹنسی ہے وہ 63 ایئرز ہے، یعنی ہم بیکورڈ ملکوں میں ہمارا شمار ہے. اور جنرلی اسی لیے جب ہم کرٹیسزم کرتے ہیں اب تک کی جو 74 ایئرز ہماری جو لائف ہے اسٹیٹ کی، کہ یہ ان کی ٹوٹل اچیومنٹ کیا ہے کہ 63 ایئرز لائف ایکسپیکٹنسی اور لٹریسی پرسنٹیج ہے وہ 57%، اگینسٹ دا ورلڈز ایوریج 86%. دس از آر نیٹ اچیومنٹ آف پاکستان. تو یہ ایک ایز این انٹلیکچوئل آپ کا کرٹیسزم ہوتا ہے کہ دیر از لاٹ آف یٹ ٹو بی ڈن بائی دا پیپل ان دا پاور کوریڈور، کہ ہم ورلڈ ایوریج کی لٹریسی میں اور لائف ایکسپیکٹنسی میں پاکستان کافی نیچے ہے. وائی اے فارمیڈیبل ایشو، اس کو کیوں کہتے ہیں، یہ ایک بہت بڑا مسئلہ کیوں کہتے ہیں؟ فارمیڈیبلٹی چیپٹر ہیز بین اوپنڈ بائی دا نیشنل کمرشل انٹرسٹ of the largest emitters defying the human and global interest.
کہ یہ ملک کہتے ہیں کہ کیونکہ کول ہمارے ملکوں میں پیدا ہوتا ہے، یہ 3 دنیا کے بڑے امیٹرز ہیں، اس میں ٹاپ کا چائنا ہے، دوسرے نمبر پر یو ایس اے ہے، تیسرے انڈیا ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ ہماری نیشنل انٹرسٹ میں ہے کول کو برن کرنا، اس لیے کہ کول از انڈیجنسلی پروڈیوسڈ ان دیئر کنٹریز، ہمارے ملک میں پیدا ہوتا ہے، ہم اس کو استعمال کریں گے۔ تقریباً 30% دنیا کی جو CO2 امیشنز ہیں یہ چائنا سے ہوتی ہیں، یو ایس اے کی اراؤنڈ کہہ لیں اس سے ہاف ہیں 14.3، پھر اسی طرح انڈیا ہے یہ یو ایس اے کا ہاف ہے اراؤنڈ 7%، تو باقی یہ ادرس ہیں۔ Largest emitter of CO2 are China, USA, along with the Europe, but the Philippines emitting just 0.5% has to suffer a lot due to the typhoons originated in the Pacific and the South China Sea. تو یہ ان پر بڑا ڈیواسٹیٹنگ ایفیکٹ ہے ان ٹائیفونز کا۔ ٹائیفونز کیا ہیں؟ یہ سٹارمز ہیں وارم کلائمیٹ کے جو کہ ہٹ کرتے ہیں فلپینز کو، اور فلپینز کے ارد گرد جو علاقے ہیں ان کو بھی ہٹ کرتے ہیں، ہانگ کانگ کو بھی کرتے ہیں، چائنا میں بھی داخل ہوتے ہیں، ویتنام میں بھی داخل ہو جاتے ہیں۔ پاکستان emitter of only about 0.3% of CO2 has to face both floods and droughts in the last few years۔ اب دیکھیں امپیکٹس عجیب ہیں اس کے کلائمیٹ چینج کے۔ ایک طرف تو آپ دیکھتے ہیں کہ کلائمیٹ چینج سے یا تو ٹورنشل رینز ہوتی ہیں resulting into huge floods، یا you face certain droughts and the dry spells۔ کسی علاقوں میں خشک سالی ہے، کئیوں بہت زیادہ بارش ہو رہی ہے، یعنی یہ اس کی ڈسٹریبیوشن اس طریقے سے افیکٹ ہو رہی ہوتی ہے۔ اب یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یعنی اس کا امپیکٹ کیا ہوا، گلوبل وارمنگ جو ہوئی ہے، مین ایوریج ٹیمپریچر بڑھ گیا، یہ ہوا جب سے انڈسٹریلائزیشن ہوئی۔ انڈسٹریلائزیشن سے پہلے فاسل فیول کی برننگ نہیں ہوتی تھی۔ مثال آپ ایک بڑی سمپل بات ہے کہ جب انٹرنل کمبسچن انجن ایجاد ہی نہیں ہوا تھا تو آپ کی یہ ڈیزل اور پیٹرول سے چلنے والی کاریں بسیں موجود نہیں تھی اور نہ ایئر کرافٹ تھا، تو اتنا پیٹرولیم تو جلتا ہی نہیں تھا، تو پیٹرولیم کے جلنے سے CO2 پیدا ہونی ہے۔ تو لہذا پہلے آج سے آپ یوں سمجھ لیں کہ 80 سال پہلے دنیا میں کوئی وجود نہیں تھا گلوبل وارمنگ کا، کیونکہ CO2 کا لیول جتنا ہے فضا میں وہ انٹیکٹ رہتا تھا، جتنی پروڈیوس ہوئی اتنی کنزیوم ہو گئی بائی دا فارسٹ۔ اب یہ اگر آپ مجھ سے پوچھیں کہ واٹ از دا پروسیس آف گلوبل وارمنگ، گلوبل وارمنگ کا پروسیس یہ ہے کہ اگر گلوبل وارمنگ سپوز نہیں تھی 80 سال سے پہلے، ہوتا کیا تھا کہ سورج سے گرمی ساری آتی ہے، ہیٹ۔ اب سن ریز جب ڈے ٹائم میں فال کرتی ہیں اوور دا گلوب، تو the earth starts absorbing that heat during the daytime. Whatever the amount it has absorbed during daytime, it used to release the same amount during night time. And next day, the average mean temperature of the globe remains the same. جتنی absorb کی اتنی رات کو خارج کر دی۔ What happened after the industrialization and the excessive burning of the fossil fuels and the emission of the CO2 in the sufficient quantities؟ اس سے افیکٹ کیا ہوا؟ What is this green house effect؟ گرین ہاؤس پہلے آپ دیکھیں کہ گرین ہاؤس افیکٹ کہتے ہیں کہ جس طرح آپ نے کچھ دیکھے ہوں گے جہاں سردیوں میں ایسے پودے اگائے جاتے ہیں جو کہ گرمیوں کے ہوتے ہیں لیکن سردیوں میں اگا لیتے ہیں۔ کیوں؟ وہ ایک گرین ہاؤس تعمیر کرتے ہیں کہ جس میں کنٹرول کر دی جاتی ہے ہیٹ کو باہر نہیں جانے دیتے۔ مثال کے طور پر آپ نے ہیٹر جلا دیے اس کے اندر، یا آپ نے بلب جلا دیے، اب ان سے جو ہیٹ نکلی اس نے جو کنٹرول آپ کا انوائرمنٹ ہے، بے شک پولیتھین کور سے کیا ہو، سورج کی روشنی تو اس پولیتھین سے یا گلاس میں سے انٹر ہو کر پودے تک پہنچ رہی ہے، لیکن جو اندر کی گرمی ہے وہ باہر نہیں جا رہی، یہ پھر انٹریپ کر دی، اور اس وارمتھ سے آپ نے ایسے پودے اگا لیے جو کہ گرمیوں میں اگنے تھے ادروائز، اس لیے کہ اس گرین ہاؤس کے باہر ٹیمپریچر تو 0 بھی ہو سکتا ہے لیکن اندر آپ نے ٹیمپریچر رکھا ہوا 25۔ وہ 25 کیسے کیا؟ آپ نے ہیٹنگ ارینجمنٹ سے۔ اسی طریقے سے آپ دیکھیں کہ کینیڈا دنیا کا سرد ترین ملکوں میں شمار ہے، تو وہاں سردیوں میں ٹمیٹو کاشت کر دیا جاتا ہے، اس لیے کہ ٹمیٹو تو وارم کلائمیٹ کا پودا ہے، لیکن وہاں گرین ہاؤس تعمیر کیے گئے ہیں جس میں کنٹرولڈ ہے سسٹم، کنڈیشنڈ ہے اس کا جو ٹیمپریچر ہے،
تو آپ سردیوں میں باہر سنو فال ہے اور ان گرین ہاؤسز میں ٹومیٹو کی بہت بڑی فصل کاشت ہوتی ہے، اور سو مچ سو کہ کینیڈا اس کا ایکسپورٹر تک ہو جاتا ہے۔ تو یہ ہے گرین ہاؤس۔ اب چونکہ دنیا میں CO2 بڑھ گئی، تو یہ کیا CO2 گرین ہاؤس امپیکٹ کیسے کریٹ کرتی ہے کہ دن کے وقت سورج کی جو گرمی زمین تک پہنچتی ہے اس کو تو آنے دیتی ہے، اب رات کو جب اس نے ریلیز کرنی ہوتی ہے یہ obstruction کریٹ کرتی ہے، یعنی اس کو مکمل طور پر سپیس میں ایٹماسفیئر میں جانے سے روکتی ہے، کمپلیٹ نہیں روکتی لیکن اس میں obstruction کریٹ کرتی ہے۔ رزلٹ کیا ہوتا ہے، جب اوور اے لانگ پیریڈ آف ٹائم یہ اس طرح انٹریپ رہنا شروع ہو جائے تو پھر جو گلوب کے ارد گرد کا آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ 10 کلومیٹر ایٹماسفیئر میں اس سارے میں ایوریج مین ٹیمپریچر رائز کر جائے گا۔ جب ایوریج مین ٹیمپریچر رائز کر جائے گا تو اس کے امپیکٹ کیا ہیں، وہ ہیں انسان کو متاثر کرتے ہیں۔ وہ میجر جو ہیں 3 میجر امپیکٹ ہیں۔ پہلا تو یہ ہے کہ آپ دیکھتے ہیں ہمارے جو پولز ہیں گلوب کے، نارتھ پول اور ساؤتھ پول، یہ چونکہ اس میں ٹیمپریچر 0 سے کم رہتا ہے تو وہاں پرماننٹ ایک آئس شیلڈ موجود ہے، لیکن جب سے یہ گلوبل وارمنگ ہوئی تو یہ آئس شیلڈ نہ میلٹ ہونا شروع ہو گئی، اور میلٹ ہونے کے بعد اس کا پانی سمندر میں چلا گیا اور سمندر کے رائز ہونے کا سبب بنا۔ جب رائز ہونے کا سبب بنتا ہے تو آپ دیکھیں کہ دنیا کے کئی آئی لینڈز، پرٹیکولرلی اٹالز، کورل ریفز، یہ 2 لفظ بیٹا آپ ذہن میں رکھیں، یا آپ دیکھ لیجئے گوگل پر کہ اٹالز اور کورل ریفز کیا ہوتے ہیں۔ یہ وہ آئی لینڈز ہیں جو کہ سمندر سے زیادہ اونچے نہیں ہوتے، یہ سی شیلز کی ڈپوزیشن سے بنتے ہیں۔ یہ تقریباً 2 3 4 1 میٹر 2 میٹر ہائٹ ہوتی ہے ان کی، اب اتنا جزیرہ اونچا ہے۔ اگر سمندر 2 میٹر تک رائز کر جائے گا تو یہ تو جزائر دنیا سے نان ایگزسٹنٹ ہو جائیں گے، اور اسی طرح آپ دیکھ رہے ہیں کہ مالدیوز، یہ سارے اٹالز اور کورل ریفز ہیں، پورا ملک ہے ان کا بنا ہوا جزائر کا۔ لائک وائز سیشلز ہیں، اسی طرح بے شمار ہے، اسی طرح ڈیلٹائک ریجنز بڑی لو لیول پر ہوتے ہیں، وہ بھی 2 میٹر سے اونچے نہیں ہیں۔ سندربن کا ڈیلٹا مشہور ہے، اسی طرح ایمیزون بیسن کا ہے، یا ریور نائل کا ڈیلٹا ہے۔ تو اگر سمندر 2 میٹر رائز کر جائے ٹوورڈ دی اینڈ آف دا سینچری تو آپ دیکھیں کہ یہ سارے ریجنز پانی کے نیچے چلے جائیں گے، ویئر دا ہیومن بینگز ول گو۔ پھر دنیا میں ایک مائیگریشن ول ٹیکس پلیس، میس مائیگریشن، تو یہ ایک ہیومن کنسرن بن گیا، پرابلم بن گیا بیکاز آف دا رائز آف دا سی لیول۔ دوسرا ویسے بھی جب ایوریج مین ٹیمپریچر رائز کرتا ہے، سمندر کا پانی گرم ہوتا ہے، ویسے بھی سمندر کا پانی سب سے زیادہ سن کی ہیٹ کو ابزارو کرتا ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ میٹرک میں ہم نے پڑھا ہے کہ when the water gets warm it expands as well۔ اب گویا کہ سی لیول کے رائز کی 2 وجہ ہوئی، ایک تو آئس شیٹ میلٹ ہوئی، گلیشیئرز میلٹ ہوئے، اور تیسرا خود گرم ہونے سے پانی پھیلا، تو ultimately that resulted in the rise of the sea level and which inundated many islands including the deltaic regions of the world۔ اب ایک مثال کے طور پر کہ کیا یہ متھ ہے کہ ریالٹی ہے، یہ ایک ریالٹی ہے۔ اس لیے 2 پکچر سامنے پیش کر رہے ہیں، یہ سپٹمبر 1984 کی ہے، یہ اتنی بڑی آئس شیلڈ تھی آرکٹک سرکل کی، نارتھ پول کی، اور یہ سپٹمبر 2016 میں جب لے گئی، 32 سال کے بعد یہ تقریباً آدھی رہ گئی، اتنی میلٹ ہو رہی ہے۔ یہ آپ کو امپیکٹ دیکھ لیا، انٹارکٹیکا is melting 3 times as fast as a decade ago۔ یہ دیکھو اسے ٹوٹ کر پانی، یہ آئس برگز ہیں، یہ پھر میلٹ ہو کر سمندر میں پھر رہے ہیں۔ تو the continent's rate of ice loss is speeding up which is contributing even more to rising sea level۔ اسی طرح ساؤتھ میں جو آئس شیلڈ ہے وہ انٹارکٹک سرکل ہے، تو انٹارکٹیکا وہ ہے جو کہ ایک کانٹیننٹ بھی ہے۔ آرکٹک سرکل میں کانٹیننٹ کوئی نہیں ہے، وہ سمندر جمع ہوا ہے، لیکن انٹارکٹیکا میں نیچے راکس ہیں، اس کے اوپر آئس شیلڈ ہے۔
پھر آپ دیکھیں کہ this is the pic I got while traveling from Dubai to Seattle, Washington over the North Pole showing ice melting June 2019. تو جون 2019 میں یہ مجھے جب میں وہاں سے گزرا اوپر سے تو یہ دیکھیں ہمارا جہاز ایگزیکٹ نارتھ پول کے اوپر سے گزرا. یہ پوائنٹ آپ دیکھ رہے ہیں. یہ نیچے دیکھیں آئس شیٹ جو ہے نا یہ بریک اپ جو ہوئی یہ ساری کٹھی تھی کمپیکٹ ماس کی شکل میں تھی. یہ بریک ہونے کے بعد ٹوٹ رہی ہے اور میلٹ ہو رہی ہے. تو یہ کینیڈا کے نارتھ میں تھا اس وقت جہاز. کینیڈا کا نارتھ جو ہے سال آئس شیٹ. Pic taken by myself of the ice sheet melting on the North Pole from the aircraft. Greenland ice sheets, the second largest ice sheet, is melting 6 times faster in 20 years. Almost same is the case with Antarctica. Hurricane Florence has caused havoc in South Carolina and the North Carolina states of America in September 2018, causing damage 17 billion to 22 billion. اتنا نقصان ہوا ہریکین. یہ ڈیواسٹیٹنگ ہریکین ڈیولپ ہو رہے ہیں. پہلے نہیں ہوتے تھے 80 سال پہلے اتنے ڈیواسٹیٹنگ ہوتے تھے لیکن اتنے تباہ کن نہیں تھے. اسی طرح چند ایک مثالیں دینی ہوتی ہیں اگر آپ سے پوچھا جائے کہ امپیکٹس کیا ہیں. تو ہریکین کیٹرینا in 2005 has killed 1,833 people in the New Orleans, USA. Typhoon Mangkhut devastated the Philippines in September 2018. یہ انداز ہوتا ہے کہ کچھ آپ نا ایگزامپلز کوٹ کریں. یہ اصول ہے کہ اپنی بات کو سبسٹینشیٹ کریں ود پراپر ریزننگ اینڈ پریکٹیکل ایگزامپلز اور گراؤنڈ ریالٹیز. جیسے میں نے وہ کیا ہے آپ سے بات آپ پر امپیکٹ کریٹ کرنے کے لیے میں نے اپنے فوٹو ڈال دی. یہی آپ نے ایگزامینر کے ساتھ کرنا جو میں سلوک آپ سے کر رہا ہوں. جی ہیٹ ویوز ان اسپین اینڈ ادر کنٹریز آف ٹیمپریٹ کلائمیٹ ریجنز. یہ میں پڑھاؤں گا آپ کو ٹیمپریٹ کلائمیٹ ریجنز کیا ہیں اور ٹراپیکل کلائمیٹ ریجنز کیا ہیں یہ میں بتاؤں گا آپ کو. تو اسپین حالانکہ اتنا گرم مالک میں نہیں آتا لیکن وہاں ہیٹ ویوز ہوئی ہیں اس سے لوگ مرے ہیں. تو اس کا مطلب کئی علاقوں میں گرمی بڑھ گئی. enormous damage caused to the California state forest due to the widespread forest fire during 2018 summer. Australian bushfire 2019 to 2020. پچھلے سال بھی اتنی وہ 2 سال بش فائر رہی. یہ گلوبل وارمنگ کے امپیکٹ. Storms are getting more severe in both the Atlantic and the Pacific Oceans. The scientific answer is that 90% of the additional energy we receive from the sun is stored up in the oceans, and the warmer oceans means more severe and longer lasting storms. According to one report, seas are rising at the rate of 3 millimeter per year. اب دیکھیں یہ بے شمار سورسز ہیں. آپ جب دیکھیں گے کہیں کچھ ہے کہیں کچھ ہے. اگر آپ کو اور فگر نہ ملے تو آپ کہیں کہ جی 3 ملی میٹر کے حساب سے رائز کر رہا ہے. لیکن آگے میں بتاؤں گا کہ کچھ سائنٹسٹ کہہ رہے ہیں اس کی سپیڈ اس سے بھی زیادہ ہے یا زیادہ ہونے والی ہے. There are 2 factors of the sea rise. Number 1 is the melting of the polar and glacier ice, and number 2 is that water expands as it warms. ہم نے بات کی آپ سے. When the atmosphere warms, its capacity to hold moisture also increases, that eventually falls in the form of rains. اب یہ جو ٹورینشل رینز ہوتی ہیں یا کلاؤڈ بسٹ جو ہوتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ جب گرم ہوا ہوتی ہے تو اس میں موائسچر کو ریٹین کرنے کی کیپیسٹی بڑھ جاتی ہے اور پھر انہوں نے کہیں نہ کہیں تو اس موائسچر نے گرنا ہے ان دا فارم آف رین فال. The decisions made at the Paris conference, it was agreed to keep the rise in the temperature up to 2 degrees Celsius above the pre-industrial era. However, efforts will be made to bring it to 1.5 degrees Celsius. یہ فیصلہ ہوا پیرس کلائمیٹ ڈیل میں. Efforts were also made to minimize the use of coal, being largest contributor to the CO2 emissions. پھر ہوئی جی 2019 UN Climate Action Summit نیو یارک on 23rd September 2019. Theme اس کا تھا A race we can win, a race we must win. The goal of the summit was to further climate action to reduce greenhouse gases emissions, to prevent the mean global temperature from rising by more than 1.5 degrees centigrade above pre-industrial levels. In the summit, China did not increase its Paris Agreement commitments. India did not pledge to reduce the use of coal.
and the US did not even speak at the conference. اتنے یہ ریلکٹنٹ تھے اور انڈیفرنٹ تھے، جس سے میں کہتا ہوں یہ بہت بڑا ایشو ہے کہ جو مسئلے کا سبب بن رہے ہیں وہ اندرونی طور پر چاہتے ہی نہیں ہیں کہ وہ گرین ہاؤس گیسز کو امٹ نہ کرے۔ اسی طریقے سے پھر ایک میس موومنٹ چلتی ہے پبلک اویئرنیس کی، جس میں یہ بچی ہے ٹین ایجر گریٹا تھمبرگ، اس کی کیمپین ہے جو کہ دنیا میں بڑی اکنالج ہوئی، سو مچ سو کہ یو این او کی جب کانفرنس نیو یارک میں ہوئی تو اس کو بلایا گیا کہ آپ ایڈریس کریں ان کو۔ بچیاں لڑکیاں اگر بات کریں تو اس کا امپیکٹ زیادہ ہوتا ہے۔ گریٹا تھمبرگ، a 16 years old Swedish girl environmental activist on climate change, launched a campaign which has gained international recognition. Thunberg first became known for her activism in August 2018, when at age 15 she began spending her school days outside the Swedish parliament to call for stronger action on global warming by holding up a sign saying, "Schools strike for the climate." Soon other students engaged in similar protest in their own communities. In May 2019, Thunberg was featured on the cover of Time magazine, which named her a next generation leader. And in 2019, Time magazine named her one of the 100 most influential people and the youngest individual Time person of the year. In September 2019, she addressed the UN Climate Action Summit in New York. جب آپ کمیٹڈ ہو جائیں کسی چیز کے پیچھے پڑ جائیں، you become the achiever and people recognize your effort. تو یہ کمٹمنٹ، ڈیڈیکیشن اور فوکسڈ ہونا دنیا کی سب سے بڑی پاور ہے۔ آپ جس پر فوکس ہو جائیں، یقین کریں، کمیٹڈ ہو جائیں، ڈیڈیکیٹڈ ہو جائیں، آپ کی ساری انرجیز کنورج ہو جائیں ان ایک پوائنٹ پر، آپ کو بیٹا کوئی چیز اچیو کرنے سے نہیں روک سکتا۔ یہ لک ایٹ ہر، یہ چھوٹی سی بچی ہے لیکن اس کی کمٹمنٹ کا لیول آپ دیکھیں۔ نیشنل اکیڈمی آف سائنس USA report 2019. Since the necessary measures are not being taken, therefore the rise in the mean global temperature will be 5 degrees Celsius instead of 2 degrees as visualized earlier towards the end of this century. اب یہ نیشنل اکیڈمی آف سائنسز کی ایک رپورٹ ہے۔ As a result of that, the sea level could rise up to 2 meters, resulting submerging of cities like Shanghai of China and Miami of USA, along with many islands and vanishing of substantial mangrove forests. یہ کہتا ہے اگر یہ 2 میٹر رائز کر گیا تو میامی اور شنگھائی کی گلیوں سڑکوں میں پانی پھرے گا، تو وہ تو شہر قابل رہائش نہیں رہیں گے، اور مینگروو فارسٹ جو تباہ ہو جائیں گے۔ یہ مینگروو فارسٹ آپ کو بیٹا پتہ ہونا چاہیے، یہ سمندر کے کنارے جو فارسٹ ہوتے ہیں انہیں مینگروو فارسٹ کہتے ہیں۔ ان کی خصوصیت یہ ہوتی ہے کہ یہ سی واٹر جو کہ سیلائن ہوتا ہے اس میں بھی سروائیو کر جاتے ہیں۔ دوسرا، یہ مارشز میں اگ سکتے ہیں، یعنی جب سمندر ہائی ٹائیڈ میں ہوتا ہے تو اس میں پانی موجود ہوتا ہے، لیکن یہ سانس کیسے لیتا ہے درخت؟ یہ سانس ایسے لیتا ہے، اس نے اپنی روٹس جو ہے نا زمین سے باہر نکالی ہوتی ہیں سپائکس کی فارم میں۔ ابھی آپ گوگل پر دیکھیے کہ مینگروو فارسٹ کیا ہوتے ہیں، تو سپائکس کی طرح باہر ہوتی ہیں، گویا کہ پانی سے باہر نکلی ہیں نیڈل لائک، اور وہ سانس لینے کے لیے، آکسیجن لینے کے لیے یہ اللہ تعالیٰ نے انتظامات کیے ہوئے ہیں۔ پاکستان میں جو بدین ڈسٹرکٹ ہے اور تھٹا ڈسٹرکٹ ہے، اس کا وہ ایریا جو سمندر سے کنیکٹڈ ہے، وہاں مینگروو فارسٹ موجود ہیں، وہاں کے لوگ ہیں، ان کی جو زندگی کا کافی دار و مدار ان جنگلات پر ہے، وہ ان کی لکڑی کاٹ کر جلاتے ہیں اور بیچتے ہیں۔ اسٹیپس ٹو بی ٹیکن، اب اینڈ پر آ جاتا ہے کہ جی سولوشن ہمارے لیے کیا ہے۔ تو ہم نے 4 اس کے رکھے ہیں آپ کے سامنے۔ ٹیکنگ کیئر آف our ecosystem which we are destroying by cleaning the forest, mainly the equatorial forest of Amazon basin, Congo basin and forests of Indonesia and Malaysia. اب دیکھیں CO2 کو نیوٹرلائز کون کرتے ہیں؟ پودے۔ یہ پودے ایک فوٹوسنتھسس پروسیس ہوتا ہے جس میں ہوا سے CO2 لیتے ہیں، پانی زمین سے لیتے ہیں، ایک ایکشن ہوتا ہے کیمیکل ریئیکشن جس میں ان دا پریزنس آف سن لائٹ اینڈ ان دا پریزنس آف کلوروپلاسٹ، جو پودے کا گرین کلرنگ مٹیریل ہوتا ہے، تو یہ پھر خوراک تیار کرتے ہیں پودے۔ یہ ایک مینوفیکچرنگ ایریا ہے جس میں یہ پھر ان دونوں چیزوں کو ملا کر گلوکوز میں کنورٹ کرتے ہیں، C6H12O6۔
اور پھر آکسیجن کو ساتھ ریلیز کرتے ہیں. تو CO2 کو انہوں نے ابزارب کیا اور ریلیز کیا آکسیجن. تو دے آر دا لنگز. یہ ہوا کو ہمارے لیے کلین کرتے ہیں. جیسے لنگز ہمارے بلڈ کو صاف کرتا ہے, اس کو آکسیجنیٹ کرتا ہے, اسی طرح یہ ہمارے انوائرمنٹ کو آکسیجنیٹ کرتے ہیں. اس اینگل سے ہم لنگز کہتے ہیں. We have to go for electric cars like Tesla, discouraging the use of fossil fuels by eliminating the subsidies. یہ ایلن ماسک کی بنائی ہوئی کار ہے, امریکہ میں تو چل رہی ہے بہت زیادہ. ٹوٹلی بیٹری آپریٹڈ کار ہے, تو اس میں کوئی انٹرنل کمبسچن انجن نہیں ہے, نہ برننگ ہوتی ہے, نہ فاسل فیول, اور نہ ہی CO2 emit ہوتی ہے. Restoration of depleted equatorial forest including the coastal mangroves. تو دوسرا کام یہ ہے کہ جو درخت ہم کاٹتے رہتے ہیں on account of two processes, that is mining, industrialization and urbanization. اس سے ہم جنگلات کاٹ کر شہر آباد کرتے ہیں, انڈسٹری لگاتے ہیں, اور ہم منرالوجی کرتے ہیں. تو ہمیں چاہیے کہ ہم اتنے ہی درخت پھر جتنے کاٹے ہیں اتنے کہیں اور لگائیں. تو پھر لاسٹ ہم کہتے ہیں ایگرو فورسٹری بینگ لیس کیپیٹل انٹینسو. دوسرا یہ ہوتا ہے کہ کھیتوں میں جہاں ہم فصلیں کاشت کرتے ہیں, اس کے جو نارتھ ساؤتھ باؤنڈریز ہوتی ہیں کھیتوں کی, ان پر پلانٹیشن کی جا سکتی درختوں کی. وہ پھر فصلوں پر امپیکٹ نہیں اتنا کرتے سائے کے حوالے سے, تو لیکن وہ ہمارا ایڈیشنل سورس آف انکم بھی بنتا ہے, اور وہ ہوا کو کلین کرتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ ایک چیز ہوتی ہے کہ ہم جو ایڈیشنل کچھ سائنس کے سبجیکٹ تھوڑا سا جو خاص طور پر بیالوجی اور جغرافی اس سے ریلیٹڈ جو چیزیں وہ میں پیش کرتا ہوں. ہم نے گلوب کو خود تقسیم کیا مختلف لائنوں میں. یہ کوئی نیچر نے نہیں کیا, ہم نے لائنیں لگائی ہیں, اس لیے پیرالل لگائی ہیں, ہاریزونٹل لائنز کہتے ہیں. یہ لیٹیچیوڈز ہیں. ایک ورٹیکل لائنز ہیں, یہ لانگیچیوڈز ہیں. یہ کسی چیز کی لوکیشن دیکھنے کے لیے, وہ چیز وہ شہر کہاں واقع ہے, تو ہم پھر کہتے ہیں اتنے لیٹیچیوڈ اتنے لانگیچیوڈ پر واقع ہے. یا کسی سمندر کا ایکسٹینٹ دیکھنا ہے, کنٹری کا ایکسٹینٹ دیکھنا ہے, وہ کتنا پھیلا ہوا ہے. سینٹر میں جو لائن ہے یہ ہاریزونٹل پیرالل, یہ لائن اس کو ایکویٹر کہتے ہیں. یہ 0 اس کو ہم نے لکھ دیا, اور اس کے اوپر 90 لائنز اور ہیں. 90 اس کے نارتھ میں, 90 اس کے ساؤتھ میں, یہ لیٹیچیوڈز ہیں. تو سارے گلوب کو ہم نے 180 لیٹیچیوڈز میں تقسیم کیا ہوا ہے. اس طرح لانگیچیوڈز ہیں. یہ گرین وچ برطانیہ میں ہے, وہاں سے 0 شروع ہوتا ہے, اس کے ایک طرف 180 لائنز ہیں. یہ دیکھیں لانگیچیوڈ ویریز فرام 0 ایٹ گرین وچ ٹو 180 ڈگری ایسٹ اینڈ ویسٹ. تو 180 ایک طرف ہے, 180 اس کے ایک طرف. تو یہ longitudes lines are perpendicular to and latitudes are parallel to the equator. تو perpendicular ہے جو کہ ایکویٹر کو یوں کراس کرتے ہیں رائٹ اینگل پر. جو latitudes ہیں یہ parallel to the equator ہے, اس کو parallel کہتے ہیں, horizontal lines بھی کہتے ہیں. اب دنیا کے یہ خطے تقسیم کیے ہوئے ہم نے, دیکھیں 23.5 ڈگری نارتھ اور 23.5 ڈگری ساؤتھ ایکویٹر کے. اس کو ایک لائن ہے, ہم نے اس کو ایک خاص لائن ہے, اس کو کہتے ہیں ٹراپک آف کینسر. یہ کراچی سے تھوڑا نیچے کر کے ہے. اسی طریقے سے یہ ساؤتھ میں ہے 23.5. یہ 23.5 کیوں بنائی ہے؟ یہ وہ لائن ہے جہاں سورج جب میکسیمم زینت پر جاتا ہے ناردرن ہیمیسفیئر میں. یہ 23 جون 22 جون یا 21 جون مختلف آئیں گے زمین کے اوپر. یہ اس وقت ٹراپک آف کینسر پر ورٹیکل فال کر رہا ہوتا ہے, یعنی ٹراپک آف کینسر پر یہ سر کے اوپر ہوتا ہے ایگزیکٹ. اور اسی لیے جب سورج جون میں یہ ہوتا ہے تو پھر ناردرن ہیمیسفیئر جو ہے یہ یہاں گرمیاں ہوتی ہیں اور سدرن ہیمیسفیئر میں سردیاں ہوتی ہیں. لیکن اسی طرح 21 سے لے کر 23 دسمبر تک یہ ٹراپک آف کیپریکارن پر ورٹیکل فال کرتا ہے, تو یہاں گرمیاں ہو جاتی ہیں. اب آسٹریلیا میں ہماری نسبت اپوزٹ سیزنز ہیں. 66.5 ڈگری نارتھ اس کے اوپر پول شروع ہو جاتا ہے, اور یہ پول وہ ہے کہ اس کے اوپر عام طور پر 0 سے کم ٹیمپریچر رہتا ہے, اور اسی لیے ساری پولر آئس یہی ہیں. اسی طرح آپ ساؤتھ میں چلے جائیں, انٹارکٹیکا شروع ہو جاتا ہے, یہ بھی آئس ریجن ہے. تو یہاں ٹیمپریچر 0 سے کم -23 ڈگری اور -30 تک چلا جاتا ہے, 50 تک بھی چلا جاتا ہے. یہ پاکستان ہے, یہ سرکاری میپ ہے ہمارا, آپ دیکھ رہے ہیں. تو اس کا میں آپ کو بتا دیتا ہوں جغرافیکل پوزیشننگ ہماری. لیٹیچیوڈ کے حوالے سے دا نارتھ موسٹ پوائنٹ آف پاکستان از لوکیٹڈ ان کلک پاس آف دا کراکرم ماؤنٹین رینج
The latitude of this point is 36.06 डिग्री, ऊपर तक हमारा 36 तक जाता है, 37 तक. पाकिस्तान गोज एज फार एज लैटिट्यूड, नीचे जाता है साउथ में 23.42, यानी 23.5 से जरा कम. The southernmost point of Pakistan is located in the province of Sindh. Longitudes in the East Pakistan extend to 77 degree east, in the west it extend to 61 degree. ये longitude के हवाले से हमारी लोकेशन है. कोई आपके ज़हन में इससे रेलेवेंट सवाल हों? जी सर, ये एक करंट अफेयर्स के 2020 के पेपर में सर एक क्वेश्चन है, हाउ ग्लोबल क्लाइमेट चेंज विल अफेक्ट वाटर रिसोर्सेज ऑफ पाकिस्तान एंड इंटर प्रोविंशियल हार्मनी. बड़ा अच्छा सवाल है. देखें, ये बड़ा एक्सप्लोरेटरी सवाल होता है आपकी इंटेलेक्चुअल एबिलिटी को चेक करने के लिए. अगर आप सारे फिनोमिनन को समझते हैं तो आपने फिर विजुअलाइज करना है कि ग्लोबल वार्मिंग का पाकिस्तान के वाटर रिसोर्सेज पर इम्पैक्ट. इसके दो एरियाज हैं, पहला हार्मनी और दूसरा वाटर रिसोर्स पर ग्लोबल वार्मिंग का. अब देखें, ग्लोबल वार्मिंग का इम्पैक्ट दो तरह से हमने आज पढ़ा है. अब मैं देखूं कैसे रिलेट करना सीखें. ये इट्स वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. कि हमने पढ़ा है कि जो ग्लोबल वार्मिंग है दो तरह से इफेक्ट करती है. एक, या तो ड्राउट्स में ले जाती है किसी मुल्क को, और कभी हाई रेनफॉल एपिसोड में ले जाती है. और यही आप देख रहे हैं पाकिस्तान पर हुआ है. 2010 में बहुत फ्लड आ गए, क्लाउड बस्ट हुए और हमारे रिजर्वायर भर गए. उसके बावजूद इतनी बारिश हुई कि दरिया भी भर गए और ओवरफ्लो हो गए और सारा सैलाब फैल गया और डिवास्टेशन क्रिएट हो गई. दूसरा, उसके बाद कई साल आए कि बारिश नहीं हुई, जैसे राइट नाउ नहीं हो रही, फरवरी में कोई बारिश नहीं हुई. अब बारिश ना होने से जो गंदम की फसल रेनफर्ड एरिया में, जैसे पोठवार है हमारा, थल है, उसमें लोग इंतजार करते रहते हैं कि बारिश हो और गंदम की फसल उगे, अच्छी हो जाए. तो ये नहीं हुई. ये ग्लोबल वार्मिंग है. वरना फरवरी में हमेशा बारिश होती है ठीक ठाक. ये जो इरेटिक नेचर ऑफ रेनफॉल है, अब ये मैं लफ्ज इस्तेमाल करता हूँ, इरेटिक, ERRATIC. इरेटिक का मतलब होता है कभी कितनी, बहुत ज्यादा, कभी बहुत कम. और वो सारा वेरी डैमेजिंग इफेक्ट है हमारी जो फसलों पर है. और अकॉर्डिंगली वाटर रिजर्वायर्स, अब अगर बारिशें कम हुई तो फिर मंगला, तुरबेला जो हमारे बड़े रिजर्वायर हैं उनमें कम पानी जमा होगा. अगर कम जमा होगा तो सब्सिक्वेंटली जब हमें उन्हें इस्तेमाल करना होता है ड्राई सीजन में तो हमें अवेलेबल नहीं होगा पानी. तो हमारे वाटर रिजर्वायर ग्लोबल वार्मिंग से इफेक्ट हो गए कि ये कभी ड्राउट, कभी हाई रेनफॉल. अब हार्मनी, मिसाल के तौर पर जब किसी चीज की कमी हो ना तो घर में लड़ाइयां शुरू होती हैं. ये आपने उसमें नहीं लिखना राइटर में. जब पैसे की बता तो झगड़े नहीं होंगे, जब कम पैसा हो तो फिर झगड़े होते हैं कि ये ज्यादा खा गया, वो खा गया, ये बोटी ज्यादा ले गया जी सालन में से. इसी तरीके से पानी कम है रिजर्वायर में, आप देखें कि हमारी जो रीजनल थोड़े से इश्यूज हैं पाकिस्तान में, उसका बड़ा तल्लुक है. इसलिए कि बारिशें होती हैं हमारे नॉर्थ में, और जो कि जिसको हम पानी को जमा करते हैं तरबेला और मंगला में. अब बलूचिस्तान और सिंध में बारिश बड़ी कम होती है. अब जब बारिश कम होती है, दे आर कंप्लीटली डिपेंडेंट ऑन द वाटर ऑफ इंडस, रिवर इंडस. अगर रिवर इंडस में पानी ना हो तो वो कहेंगे पानी किधर गया, वो कहेंगे पंजाब शायद ले गया, क्योंकि पंजाब में से होकर गुजरता है दरिया. यही वजह है कि आपने देखे कालाबाग डैम सिंध नहीं बनने दे रहा, खास तौर पर सिंध. दूसरे नंबर पर केपीके का मकसद ये नहीं है कि केपीके को पानी का मसला होगा. वो ये कहता है कि कालाबाग बनने से वाटर लेवल, जो ग्राउंड वाटर लेवल है, वो राइज कर जाएगा और वाटर लॉगिंग हो जाएगी और नुशारे तक चली जाएगी. वाटर लॉगिंग सेम हो जाएगी और सेम से हमारी फसलें खराब हो जाएंगी. अब ये केपीके का मसला ये है. सिंध का ये है कि अगर पानी आपने स्टोर कर लिया और वो पानी हमें चाहिए तो पता नहीं आप देंगे कि नहीं देंगे जी. तो हार्मनी, इसलिए फिर आप देखा वो कालाबाग को नहीं बनने दिया सिंध ने. कहा जी नहीं, हम नहीं बनने देंगे.
آپ فلو کرنے دیں. ہم کہتے ہیں کہ ابھی ہم پڑھیں گے واٹر سکیرسٹی ہمارا پورا سبجیکٹ ہے. ہم کہتے ہیں ہم اتنا پانی سٹور کرنے لگے جتنا سمندر میں گرتا ہے. وہ کہتے ہیں نہیں جی سمندر میں گرنے دو. وہ ایک ہمارا ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے. تو اب واٹر ریزرو اتنے بنے نہیں, ہم نے ود دا پیس آف ٹائم انکریز نہیں کر سکے. کالا باغ اگر نہیں بن سکا تو اس کے پیرالل ہم اور نہیں بنا سکتے. جیسے دیامیر بھاشا ڈیم بہت لیٹ ہم نے شروع کیا, یا داسو ہم نے اس پر کوئی نہیں کی. تو یہ پھر اس سے کیا ہوا کہ اب ہمارے پاس پرابلم ایریا شروع ہو گیا ہے. ان دا مین ٹائم اور بھی واٹر کے ہمارے ایشو, جیسے کابل ریور افغانستان سے آتا ہے. پہلے تو ہمیں پرابلم نہیں تھا کہ افغانستان اس کو یوٹیلائز نہیں کرتا تھا پانی کو. اب اس کی ڈیمانڈ بڑھی ہے تو وہ خود کابل ریور سے پانی اراؤنڈ جلال آباد اس کو یوٹیلائز کرنا چاہتا ہے ایگریکلچر پرپزز. تو پاکستان کی ریزرویشنز ڈیولپ ہو گئی ہیں کہ اگر آپ نے کابل ریور کے پانی کو زیادہ یوز کر لیا تو پھر جو کے پی کے کی ایگریکلچر ڈیپینڈنٹ آن کابل ریور ہے وہ بڑی متاثر ہوگی. یہ ریزروائر کا کانسیپٹ یہ ہوتا ہے کہ جب ہائی رین فال سیزن ہو تو یو اسٹور دا واٹر. when drought start prevailing you make use of the reserved or the stored water in the dry spell. Since we are facing a water scarcity in Pakistan, therefore regional issues are there. They are short of water اور پانی سارا آ رہا ہے نارتھ سے, اور سارا پانی پنجاب میں سے گزر کے جاتا ہے, اور ان کو ڈر رہتا ہے کہ پنجاب ڈائیورٹ نہ کر لے. ایک ٹرسٹ ڈیفیسٹ بھی ہے بٹوین پروونسز اینڈ ریجنز. اسی لیے ہم نے ارسا بنائی ہوئی ہے. ارسا اسی چیز کو لک آفٹر کرتی ہے جس میں تمام صوبوں کے ممبرز ہیں کہ پانی کی ایکویٹیبل جسٹ ڈسٹریبیوشن ہو اور کوئی کسی کا رائٹ ریزرو نہ ہو. یہ ایک ہمارا میکانزم ہے. تو اصل چیز یہ ہے کہ ہم ریزروائرز بنائیں. when we receive high rainfall we should store it, and when there is off season we should make use of the water and on equitable basis and supplying it to all the regions of the Pakistan so that there is no effect on the harmony. جی السلام علیکم سر. Is COVID-19 or we can say emergence of COVID-19 کیا یہ سر جو کلائمیٹ چینج کے ساتھ لنکڈ ہے؟ کلائمیٹ چینج سے نہیں کہہ سکتے, لیکن یہ ایک سیزنل اسے کہا گیا ہے کہ یہ ایک سیزنل وائرس ہے جو کہ وارم کلائمیٹ ٹیمپریچر میں کم ہو جاتا ہے اور کولڈ کلائمیٹ میں. جس طرح فلو اور انفلوئنزا ہے, ساری دنیا میں فلو اور انفلوئنزا سردیوں میں ایپیڈیمک ہوتا ہے, بڑھتا ہے, اور گرمیوں میں کم ہو جاتا ہے. چونکہ یہ وائرس جو آپ کے نیزل ٹریک کو, ریسپیریٹری ٹریک کو افیکٹ کرتے ہیں وائرسز, یہ کولڈ ٹیمپریچر کو پسند کرتے ہیں. دیٹس وائی اٹس گراف گوز ڈاؤن وین دا سمرز سیٹ ان. جی فرمائیے. السلام علیکم سر. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. سر مائی کوشچن ریلیٹڈ گلوبل وارمنگ. سر کہ scientific consensus that global warming is mostly man-made and about 97% of climate scientists have come to conclusion that it is because of the human activities. Sir, despite of this crystal clear story, why they don't compromise their interest over human life security, especially the international community? تو وہ صاف ظاہر ہے کہ نیشنل انٹرسٹ has taken precedence over the humanity concerns. The national interest has always taken precedence over the international interest. You are more concerned about your national interest. Why you are concerned about your national interest? Because you are responsive to the people. You have to get vote from the people. If your economy goes up, your chances of ruling the country increases. If your economy go down, you will lose the government as well. So the leaders of the world, they are more concerned about their nation, about their own political career, interest, personal interest, وہ زیادہ important ہر بندے کے لیے. تو لہذا وہ ہے. This issue remains utopian. تو یہ نہیں, وہ اب دیکھیں ایسے بھی نہیں, یوٹوپیا بھی نہیں ہم کہتے. وہ اس لیے کہتے ہیں کہ دنیا کے پریشرز پھر افیکٹ کرتے ہیں. آپ دیکھیں امریکہ پیرس کلائمیٹ ڈیل سے باہر چلا گیا, واپس جا رہا ہے. کیوں؟ دنیا کے پریشرز اتنے پیدا ہوئے کہ وہ ایون یونائٹڈ اسٹیٹس کے اندر بھی کچھ لوگ آ جاتے ہیں. ساری دنیا کے پریشرز ہوتے ہیں. جیسے میں نے
ग्रेटा थम्बर की मिसाल दी, सिविल सोसाइटी की मिसाल दी, ग्रीन पीस के प्रोटेस्ट होते हैं कि ये जो मुल्क हैं, आप इंटेलेक्चुअल्स हैं, हम लिखते हैं कि ये सारा एक माइंडसेट क्रिएट होता है वर्ल्ड वाइड कि आप लोग अपने मुल्क की इकोनॉमिक इंटरेस्ट की खातिर आप ह्यूमैनिटी का स्लैटर कर रहे हैं। आप देखें रेस्पिरेटरी ट्रैक की डिजीजेस बढ़ रही हैं, स्मॉग फिनोमिनन बढ़ रहा है, लोगों की ये एलिमेंट्स बढ़ रही हैं, रेस्पिरेटरी एलिमेंट्स। तो एक वर्ल्ड वाइड डॉक्टर्स हैं, सारी दुनिया पढ़ी लिखी, वो फिर कीप ऑन राइटिंग, कीप ऑन प्रोटेस्टिंग, फिर अल्टीमेटली आप देखें यूनाइटेड स्टेट्स को मजबूर किया कि वो उसने क्विट किया उसमें से, और वो री एंटर हो रहा है। व्हाई? ऑन अकाउंट ऑफ द वर्ल्ड प्रेशर। जी थैंक यू सर। जी इसरारुल्लाह जी। Sir, you mentioned here a term utopia, sir. Sir, what is similarity between utopia and idealism, sir? असल में यूटोपिया एक बकायदा कॉन्सेप्ट है, एक आइडियलिस्टिक कॉन्सेप्ट है। ये एक ऑथर ने पेश किया, इंटेलेक्चुअल ने, उसने एक गवर्नमेंट विजुअलाइज की जो कि किसी आइलैंड में जहां रूल्स रेगुलेशंस ऑब्जर्व होते हैं, ह्यूमन राइट्स की वायलेशन नहीं होती, और एक वेलफेयर स्टेट और तमाम आइडियल फॉर्म में चीज़ें वहाँ ऑब्जर्व होती हैं, उसको वो यूटोपिया कहता है। पूरी स्टेट है वो आइडियल स्टेट है। अब चूंकि वो नाकाबिल अमल होती है ऐसी कि जहाँ कोई खराबी ना हो, कोई लकूना ना हो, कोई प्रॉब्लम ना रहे, एवरीबॉडी इज हैप्पी, सेटिस्फाइड एंड सिक्योर, वो है यूटोपिया। अब दुनिया में कह दिया गया कि ये जो आइडियल स्टेट सोची गई है, जो चीज़ें प्रैग्मेटिक नहीं हैं, ग्राउंड रियलिटीज से मुताबिकत नहीं खाती, हम कहते हैं ये यूटोपिया है। तो लेकिन यूटोपिया क्या है? ये एक आइडियलिस्टिक स्टेट है। अब आइडियलिज्म जो है ना, ये एक आईआर की थ्योरी है, मैं उस एंगल से डिस्कस नहीं करूंगा, लेकिन मैं ये बता रहा हूं कि ये आइडियलिस्टिक स्टेट है यूटोपिया। और जो प्रैग्मेटिज्म कहते हैं हकायक की दुनिया, जो कि हकायक क्या होते हैं? हकायक होते हैं लिविंग विद इन द कंस्ट्रेंट्स। कंस्ट्रेंट्स क्या होते हैं? कंस्ट्रेंट्स होते हैं आपके फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स, आपके टाइम कंस्ट्रेंट्स, ये दुनिया के सबसे बड़े, और आपके एनर्जी कंस्ट्रेंट्स। अगर आपके पास अनलिमिटेड मीन्स हों तो आपके लिए तो दुनिया का मसला ही कोई नहीं है। चूंकि मीन्स हमेशा लिमिटेड होते हैं, और लिमिटेड मीन्स में आपके मैक्सिमम एंड्स को रियलाइज करने का नाम प्रैग्मेटिज्म है। इसको कहते हैं ये बंदा हकायक की दुनिया में रह रहा है, ये देख रहा है कि पाकिस्तान के मसाइल क्या हैं, इन मसाइल में रहते हुए हल निकालने का नाम प्रैग्मेटिज्म है। अब यूटोपिया क्या है? आइडियलिज्म, कि आप आइडियलाइज किया इस तरह की चीज लाएं, वो पाकिस्तान में पॉसिबल नहीं होगी। एन मुमकिन है न्यूजीलैंड में पॉसिबल हो, इसलिए कि न्यूजीलैंड के पास फाइनेंशियल रिसोर्सेज ज्यादा होंगे, मैनेजरियल रिसोर्सेज ज्यादा होंगे, और उनकी जो ग्राउंड पोटेंशियल्स हैं वो हमारी निस्बत बहुत ज्यादा होंगे, लिहाजा चीजों को अचीव करने की सलाहियत उनमें ज्यादा होगी। सर, जिस तरह सर सैयद अहमद खान के बारे में कहा गया था कि सर ही वाज अ प्रैग्मेटिक लीडर। हाँ बिल्कुल बिल्कुल सही कहा जी जी। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू।